السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا صدقہ کی فضیلت، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر آندھیوں اور طوفانوں جیسی تیزی سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو اس قدر زیادہ صدقہ کی اہمیت ہے، خاص کر رمضان میں۔ باقی سال میں بھی تو اس کی فضیلت ہے ہی ہے، مگر اسپیشلی رمضان میں اس لیے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت، کہ رمضان کے اندر ہر عمل کا جو ریگارڈ ہے، جو ثواب ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسپیشلی رمضان کے اندر صدقات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقات سے پھر ہم فائدے لے سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم صدقات کریں گے۔ اچھا، ایک اہم بات میں بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صدقہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہم یہ کالے ماں، یہ کالی سری، یہ چیزیں جو پھینک دیتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم صدقے کے نام پہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو ایک نوالا نیچے گر جاتا ہے، وہ نوالا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے صاف کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور صحابہ نے کہا کہ اس کے ساتھ تو مٹی لگ گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نوالا بھی شیطان کو نہیں کھانے دوں۔ تو ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ راشن شیطان کے لیے پھینک آتے ہیں، تو یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ صدقہ وہ ہے جو آپ کسی نہ کسی غریب شخص کو، کسی غریب فیملی کو، آپ کسی دیندار فیملی کو، سفید پوش کو، جو ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، جو مانگتا نہ ہو، اس تک اپنے مال کو پہنچائیں، یہ صدقہ ہے۔ تو خیر، آج ہم صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو ویسے ہمیں صدقات کے جو آخرت میں تو فوائد ہونے ہی ہونے ہیں، اور جو ثواب جو ملے گا وہ الگ ہے، مگر دنیا کے اندر صدقہ جو ہے، آپ کی قسمت میں اگر پیسہ کم ہے، غنی ہونا نہیں ہے، تنگ دستی لکھی ہوئی ہے، تو صدقے سے آپ اپنی غربت، تنگ دستی کو ختم کر سکتے ہیں، صدقے کے ذریعے آپ اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص ایک چٹیل میدان کے اندر کھڑا تھا، اس نے وہاں پر اچانک کیا دیکھا کہ تپتی دھوپ ہے، خشک سالی کا راج ہے، اور پانی کی بوند نہیں ہے کہیں۔ اچانک ایک بادل سے آواز آتی ہے کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت میں جا کر، باغ میں جا کر برس جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور تعجب سے جب وہ بادل کو دیکھتا ہے، اس میں سے ایک کالا سیاہ رنگ کا ٹکڑا نکلتا ہے، اور سائڈ پہ جا کر ایک سیاہ رنگ کی چٹانوں کے اوپر برسنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ برسنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھاگ کے وہاں پر پہنچتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی بارش سے اکٹھا ہو رہا ہے، اور ایک ہودی سی بن گئی ہے، اور وہاں سے ایک کھال، ایک نالی نکلتی ہے، جہاں اسی پانی کی وہ جب بہنا شروع کر دیتی ہے تو اس پانی کے پیچھے پیچھے یہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس تجسس کے اندر کہ وہ کون شخص ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو حکم دے کر وہاں پر بھیج دیا۔ تو جب یہ اس بادل کے پیچھے چلنا شروع ہوا، اس پانی کے پیچھے چلنا شروع ہوا، تو جیسے ہی آگے گیا تو دیکھا ایک شخص خدال لیے ہوئے اس پانی کو اپنے کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فلاں، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں کچھ تمہیں بتاؤں گا، لیکن اپنا نام میرے ساتھ شیئر کرو۔
اس نے بتایا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ اس نے کہا ہاں بالکل، ماجرا یہ ہے کہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا تھا چٹیل میدان کے اندر، بادل کے اندر آواز پیدا ہوئی اور تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ پانی کو تمہارے باغ تک پہنچا دیا جائے۔ تو میں حیران تھا کہ ایسا کیوں، تمہارے ساتھ اسپیشل ایسا کیوں؟ تو وہ شخص مسکرایا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مال بھی اللہ کا ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں اپنا جب پھل آتا ہے، جب فصل آتی ہے، اس کو جب میں بیچتا ہوں تو میں مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی فیملی کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ اور اسی کے اوپر آنے والے اخراجات، کھیت کے اوپر آنے والے اخراجات کی مد میں رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ میرا عمل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر اللہ رب العزت کا حصہ مخصوص کر دیں تو ہمارا کاروبار بھی بڑھتا ہے، ہماری قسمت سے بڑھ کر رب ہمیں دے دیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان کے اندر بہت زیادہ سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کی ضرورت ہے آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر صدقات کا اہتمام کریں۔ ویسے تو اپنی عمر، اپنی زندگی میں ہر وقت آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی رمضان میں لازمی، کیونکہ اس میں آپ کے لیے صدقہ جو کریں گے مال بہت زیادہ بڑھ کے اللہ رب العزت آپ کو واپس کرے گا، اور آخرت میں اس جو آپ کا حصہ ہوگا وہ تو ہے ہی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔